حسین سیڈ پہ مودب اگر میں کچھ چاندے لیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے این توقع کے مطابق فیصلہ آ گیا ہے اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بننے والے جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے روک دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جناب کیونکہ تسی ساڑھے کو پوچھ کے نہیں سی بنایا لہٰذا اب یہ کارروائی ابھی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ حکم امتناع قائم ہے اور اس بات کو اب ذہن نشین کر لیں کہ یہ حکم امتناع لامتناہی مدت کے لیے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قاسم سوری کو جو ڈپٹی سپیکر تھے نیشنل اسمبلی کو ان کے جو ووٹوں کے اوپر ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے کے نشان بھی لگائے گئے تھے اور وہ ثابت بھی ہو گئے تھے، اس کے باوجود یہ پورے کا پورا ٹینیور قاسم سوری نے انہی سپریم کورٹ کے ججز کے حکم امتناع کے بل پر گزار دیا اور اس کے حکم امتناع کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر پایا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس فیصلے کے بہت ہی زیادہ دلچسپ قسم کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، البتہ اس سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پتہ نہیں یہ جو فیوی کال سے جوڑ لگائے گئے تھے یہ اتنی تیزی کے ساتھ کھل جائیں گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور خود عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ اب جو بندے نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان صاحب چھپا کے رکھتے تھے، 7 پردوں میں رکھتے تھے اور اس بندے کو خصوصی طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے ہی دی جانے والی خصوصی ہدایات کے اوپر پچھلے آپریشن میں انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، لیکن اب اگر اس بندے کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب تہاڈا رستہ او تے ساڈا رستہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ واقعتاً عمران خان صاحب ایک ایسی دلدل میں اتر گئے ہیں جہاں سے عمران خان صاحب کی واپسی ممکن نہیں، اور عمران خان صاحب کو جو موجودہ حالات کے اندر جواب دینے والا جو بندہ میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہیں جناب سیف اللہ نیازی، اور سیف اللہ نیازی نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر تھے بلکہ سیف اللہ نیازی یہ جو فورن فنڈنگ ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، جو پیسے باہر سے شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پر پاکستان میں منتقل کیے جا رہے تھے، وہ سارے کا سارا نیکسس سیف اللہ نیازی صاحب ہی کنٹرول کرتے تھے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے تقریباً 10,000 ڈونرز کی جو لسٹ جمع کرائی گئی تھی وہ لسٹ بھی جناب سیف اللہ خان نیازی صاحب کی زیر نگرانی تیار کی گئی تھی۔ وہ جو ڈیکلیریشن جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مس ڈیکلیریشن قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، وہ ڈیکلیریشن بھی سیف اللہ نیازی صاحب کی ہی زیر نگرانی تیار کیا گیا تھا، اور 2 خصوصی کیمپینز جس میں پاکستانیوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کو شامل کیا جا رہا تھا، صرف امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے جو اوورسیز ہیں ان کو اس کے اندر شامل کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی، وہ دونوں کی دونوں سیکرٹ کیمپینز بھی سیف اللہ نیازی صاحب نے چلائی تھی، اور ان مہمات کے درمیان کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس کا بھی علم صرف اور صرف سیف اللہ نیازی صاحب کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی طرف سے اگر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے صحیح معنوں میں برے دن آ گئے ہیں، کیونکہ اگر اس بندے نے واقعتاً اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، اور وہ اس وقت جو دیگر قوتیں ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مستقبل کے اندر چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو یا دیگر معاملات، وہاں پر نہ صرف یہ عمران خان کی مخالفت میں کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ عمران خان کے خلاف کسی طرح کا بیان حلفی بھی دے سکتے ہیں، اور سیف اللہ نیازی کی طرف سے دیے جانے والا بیان حلفی عمران خان کے گاٹے میں اس طرح فٹ ہوگا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو سیاست میں انٹری کیا، سیاست کے پاس سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور مجھے اب ایسا لگ رہا ہے عمومی طور پر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ فیصل ووڈا ٹائپ کریکٹرز کی باتوں کے اوپر میں یقین نہیں کرتا عمومی طور پر، لیکن چونکہ ہماری جاب کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو یا جو بھی پولیٹیکل لیڈر کسی طرح کی ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہو جس کے اندر کچھ اشارے فیوچر کے نظر آ رہے ہوں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور کل فیصل ووڈا صاحب کی طرف سے اس طرح کی بات کی گئی تھی کہ عمران خان ٹکٹ دینے کے لیے
جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، لیکن ان کی جماعت کی ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا۔ اور اس وقت میں اس بات کو اس طریقے سے لے رہا تھا کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح عمران خان کے پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے وہ تمام لوگ جن کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹس دیے گئے تھے، ان ٹکٹس کو واپس کرانے میں اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کے ڈی جی سی نے بہت زیادہ رول پلے کیا تھا۔ تو شاید اس طرح کا جو ایکشن ری پلے ہے وہ ہو جائے، عمران خان صاحب کی طرف سے ٹکٹیں بٹیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ وہ نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹیں بٹیں، اور اس کے بعد ایسا ہو کہ جناب وہ ٹکٹیں کسی ایس ایچ او کے، کسی ڈی ایس پی کے، کسی ایس پی کے کہنے کے اوپر، اسپیشل برانچ یا آئی بی کے دباؤ کے اوپر وہ ٹکٹوں کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے، تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ جناب ٹکٹیں جاری کر دی گئی ہوں اور وہ کینڈیڈیٹ بیٹھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر اب جو امیدوار ہوگا وہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ نشان کے اوپر الیکشن لڑے گا اور بلے کے نشان کو کوئی اسٹیمپ نہیں لگے گی۔ اور دوسرا آپشن جو کاغذات نامزدگی کے داخل کرائے وقت کیا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جناب کہ کاغذات کو چیلنج کر دیا جائے اور پھر وہ کاغذات کو ریٹرننگ آفیسر مسترد کر دے، اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ شٹل کاک بن جائے، ریٹرننگ آفیسر اور ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹریبیونل، اور اس چکر کے اندر گھومتا رہے، باہر نہ نکلے۔ میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح کی سچویشن ہوگی، لیکن سیف اللہ نیازی کی طرف سے عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑنے نے مجھے اس طرح سوچنے پر مجبور کر دیا کہ عمران خان کا جو آخری سہارا ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ پلیٹ میں رکھ کر انصاف عمران خان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، بالٹیاں بھر بھر کے ضمانت دی جاتی ہے، اور ایسی صورتحال میں کوئی بندہ اپنا جو کمپیوٹر ہے اور وہ کمپیوٹر سے نکلنے والے جو پرنٹ آؤٹس ہیں، وہ جو ڈیٹا ہے وہ لا کر جج صاحب کے سامنے رکھ دے، تو جج صاحب کے دل میں عمران خان کی محبت جتنی مرضی ڈل پیری ہو، وہ اس ڈیٹے کو نظر انداز نہیں کر پائیں گے، اور اس ڈیٹا کے سامنے آنے کے بعد عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ یقینی طور پر بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہ تمام جو ڈاکومنٹس یہ سامنے آئیں گے تو اس کے بعد جناب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ہوگی، اور وہ نااہلی سمپل نااہلی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ مس ڈیکلیریشن ہوگی، اور اگر وہ مس ڈیکلیریشن ہو جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے، وہ مس ڈیکلیریشن لوور کورٹ سے لے کر اپیکس کورٹس تک سٹینڈ کرتی ہے، اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ موجودہ جو جوڈیشری ہے اس کا جو ٹائم اپ ہونے کا ٹائم ہے وہ آ چکا ہے، اور وہ جناب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے بلکہ سپٹمبر ہے، اور سپٹمبر کے بعد اگر عمران خان کے معاملات اسی طریقے سے جائیں گے اور عدالتوں میں جائیں گے تو شاید اس مرتبہ انہیں اس طرح کا ریلیف نہ مل پائے، اور وہ جو فیصلے ہیں ان کو اپ ہولڈ کیا جائے ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس کے آگے لگ گیا جناب ایک مور، اور وہ مور ہوگی جناب سکہ بند، اور اس مور کا وہی نتیجہ نکلے گا جو باقی لوگوں کا نکلا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کی نااہلی کو صرف 5 سال تک رکھنا مقصود ہو تو پھر کوئی ایسا گیو اینڈ ٹیک ہو کہ اس چکر کے اندر جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی نااہلی کا خاتمہ ہو، یا کچھ اسپیشل ارینجمنٹ اس طرح کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کا خاتمہ ہو جائے اور عمران خان کی جماعت عمران خان کے ساتھ ہی گھر کا باہر کا رستہ لے، کیونکہ ابھی بھی کچھ ایسے امکانات موجود ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکے، اور اگر عمران خان کے خلاف مقدمہ جس کا اشارہ آج بھی دیا گیا ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے گی۔ اب اگر ایک جانب سیف اللہ نیازی جو ہے وہ بات کر رہے ہوں اور دوسری طرف عبدالقادر پٹیل صاحب ایک کاغذ لے کر سامنے آ جائیں اور وہ اس بات کا اظہار کریں، جو ہمارے وزیر صحت ہیں وہ اس بات کا اظہار کریں کہ جناب عمران خان تے پکا ہی نشئی ہے، پکا پاؤڈری ہے، اور وہ جو ہے نشئی بھی ہے، پاؤڈری بھی ہے، اور اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ بھی درست نہیں، تو یہ ایک عام جو لوگ ہیں ان کے لیے تو پروپیگیشن کا ایک بہت زیادہ ٹول اویلیبل ہوگا، لیکن جو ٹوٹی پوٹی سی جو چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں میڈیا کے ساتھ، وہاں پر تو کوئی ایک ایسا ایویڈنس نظر نہیں آ رہا جہاں پہ عمران خان کو کینی بھی ثابت ہو رہا ہو، جہاں پہ عمران خان پاؤڈری بھی ثابت ہو رہا ہو، جہاں پر اس کے جو ذہنی حالت ہے
وہ انسٹیبل بھی نظر آ رہی ہو اور یہ پتہ چلے کہ جناب عمران خان پاگل ہے، اس طرح کی کوئی چیز کم از کم مجھے تو ان رپورٹس میں جہاں تک میری سوجھ بوجھ ہے مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ان کی کئی بات درست ہو سکتی ہے لیکن جو کاغذ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ البتہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اس طرح کی سپیس دینے کی ضرور کوشش کی ہے کہ جناب یہ جو تناسب ہے، جب تک یہ حقیقی تناسب سامنے آئے گا تبھی جو یہ بات ہے وہ واضح ہو سکے گی کہ عمران خان کی جسم کے اندر الکوہل کتنی ہے، ان کے بلڈ کے اندر ریشو کتنی ہے الکوہل کی، ان کی جو باڈی ہے اس کے اندر ریشو کتنی ہے کوکین کی، یہ اس کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ تو بھائی جان جب وہ آپ کے پاس کاغذ آتے اس وقت پریس کانفرنس کر لیتے، ایویں خام خواہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس کے بعد جناب باتیں بھی سننی ہیں اور یقینی طور پر سننی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ بھی سننی ہے۔ تو یہ تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات یہ ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی لاجکس نظر نہیں آ رہی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر عبدالقادر پٹیل صاحب نے یہ ڈاکومنٹس پہلے اپنی پارٹی کے کسی بھی چیئرمین کو یا وائس چیئرمین کو یا کو چیئرمین کو دکھا دی ہوتی تو شاید، یا کم از کم ڈاکٹر عاصم کو ہی دکھا دی ہوتی تو وہ شاید ان کو اس پریس کانفرنس سے منع کر دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا جو ایسے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے ان کے کوئی نتائج نظر نہیں آتے۔ اب وہ بات ہم وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اور آڈیو لیکس کو کے کمیشن کو کام سے روکنے کے حوالے سے۔ اب اس پہ اوپر جو حکم امتناع تو جاری کر دیا ہے اور آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں کی مزید سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اب یہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے یہ آرڈر بھی اس حوالے سے جو میری نظر ہے اس کے اندر وہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی حد تک کویسچنیبل ہے۔ کویسچنیبل اس وجہ سے ہے کہ جو اہم ترین نقطہ ہے کہ جناب آپ نے جانچ نہیں کی آڈیوز کی، تو بھائی آڈیو کی جانچ کے لیے ہی یہ جو کمیشن ہے اس نے آپ لوگوں کو ہی بیل آؤٹ کرنے کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ اس کا باضابطہ طور پر فورینزک کرایا جائے گا اور وہ فورینزک کے لیے ایجنسی کا تعین کیا جائے گا، اور اس کے بعد جس وقت یہ سماعت ہوگی تو اس فورینزک ایجنسی کا ایک بندہ سماعت کے دوران موجود ہوگا، اور اس سماعت کے دوران اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ جناب یہ میری آڈیو نہیں ہے اور فورینزک کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ اس کی ہی آڈیو ہے، تو وہ نمائندہ اس وقت کھڑا ہو کے اس کو کنفرنٹ کرے گا، اسے کہے گا نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے درمیان ان کی جو بحث مباحثہ ہوگا وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا اور ایک درست فیصلہ تھا۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس بینچ نے حکم امتناع تو جاری کر دیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود، جو میں نے آج کی پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو جو اوتھ ہے اور جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے 2009 میں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے طے کیے جانے والا، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور جو آرڈر میں دیکھا ہے جو اس وقت میری سکرین پر مجھے نظر آ رہا ہے کم از کم میرے سامنے لیپ ٹاپ کے اوپر، اس میں یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی گئی ہے، اس بات کو طے کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو آڈیو لیکس کے اوپر بننے والا کمیشن ہے اس کا مقصد، یہ بینچ کی رائے ہے یہ، کہ اس کا مقصد تحقیقات نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر تفریق پیدا کرنا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے معزز چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ جو حکومت کا آرڈر ہے اس کے اندر تو آپ کو یہ رائے نظر آ گئی کہ جناب یہ تفریق اس کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا اب سے 2 دن پہلے کیے جانے والا ایک آن لائن خطاب، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب اس وقت جو امیدوں کا واحد مرکز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں اور 2 گروپ بن چکے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو تفریق پیدا کرنے کی کوشش نظر آ گئی، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے کیے جانے والا اعلان اور یا اس کے اندر جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی رائے جو ہے وہ قائم کرنا، وہ آپ کیا جو کہتے ہیں نا یہ آپ کا حسن کرشمہ ساز کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جاسوسی کی بات کی گئی اس فیصلے کے اندر کہ جناب یہ شہری حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے اس کے اندر بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایسی جاسوسی نہیں ہو سکتی. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی جاسوسی ہوئی؟ کیا کوئی ایسی آڈیو آئی چیف جسٹس صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، جسٹس منیب صاحب کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، جسٹس منصور علی شاہ کی، جسٹس یحییٰ افریدی کی؟ ایسی کوئی آڈیو نہیں آئی. جو ریکارڈنگ آئی ہے سامنے واحد وہ آڈیو آئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ججز کی آڈیو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کال ایک ٹریس کی گئی جو چودھری پرویز الہی نے کی تھی سپریم کورٹ کے جج کو. لہٰذا جو کال چودھری پرویز الہی صاحب کی لگی ہوئی تھی ریکارڈنگ کے اوپر، اس کے ذریعے اس بات کا انکشاف ہوا کہ جناب جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب رابطے میں ہیں چودھری پرویز الہی کے. اور پھر وہ والی آڈیو بھی سامنے آ گئی جس کے اندر وہ اپنا ایک کیس جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت میں فکس کرانے کے لیے جو جج صاحب سے باتیں کر رہے تھے. لہٰذا اس کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے اور خود چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کی تردید نہیں کی. لہٰذا اس بات کو، اس معاملے کو اس طریقے سے اوپن اینڈڈ چھوڑ دینا خود سپریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اگر خود سپریم کورٹ ہر روز اپنے آپ کو وی لاگز کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے زیر بحث لانا چاہتی ہے تو اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کی اپنی مرضی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.